مشرق وسطی پھر جنگ کے شعلوں میں گھر گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ آج صبح تہران، تبریز، قم، چابہار سمیت مختلف شہروں پر میزائل برسائے گئے۔ میناب میں اسکول پر امریکی میزائل حملے میں 24 طالبات شہید ہوئی تھیں اور 45 زخمی تھیں، جو کہ اب اپڈیٹ ہو کر خبر یہ ہو گئی ہے کہ 40 طالبات شہید ہو چکی ہیں اس حملے میں، جبکہ سابق ایرانی صدر کے گھر پر بھی فضائی حملہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں احمدی نژاد کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کسی ممکنہ جانی نقصان سے متعلق تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں، زرار کھوڑو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرار، اس سے قبل بھی ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ گو کہ اسلامی ممالک جس طرح کا ساتھ دینا چاہیے اس طرح ساتھ نہیں دے پا رہے انفارچونیٹلی، اور او آئی سی کا کردار جس پہ آپ نے کہا بھی لگایا تھا کہ او آئی سی کا کردار جو ہے وہ صرف ایک بیان کی حد تک ہوتا ہے، مذمت کی جائے گی، اور صرف یہی دیکھا ہے ابھی ہم نے جب غزہ کی صورتحال کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ ہم کیا کہیں گے اس پہ؟ جی ایسا ہی ہے۔ آپ او آئی سی سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اسلامی ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری باری نہ آئے یا ہماری باری لیٹ آئے۔ انفارچونیٹلی کوئی اچھی یہاں پر خبر نہیں ہے، کوئی پازیٹیو یہاں پر سولوشنز یا ڈیولپمنٹس نہیں آ رہی نظر، بلکہ میں تو میرا خیال ہے کہ کافی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آنے والی دہائی ہے اس میں ہم نے صرف مزید جنگیں ہی دیکھنی ہے، ہم نے مزید انسٹیبلٹی دیکھنی ہے، ہم نے مزید بالکنائزیشن اور کیوس دیکھنا ہے۔ اینڈ اگین میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک نائٹ میئر اسٹریٹجک سینیریو ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جی اچھا زرار، ابھی کچھ دیر قبل جب ہم نے گفتگو کی تھی کہ عراقی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ ہوا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب اگر خدا نخواستہ رجیم چینج ہوتی ہے ایران کے اندر اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کو، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا اور پھر بھارت ہو گیا، یہ خاصے قریب، امریکہ تو ابھی نہیں اتنا قریب، دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ انڈیا کے خلاف بیان بھی دے رہا ہے وہ، لیکن اسرائیل اور بھارت خاصے قریب نظر آ رہے ہیں، ایک معاہدہ بھی ہوا ہے۔ جی آپ غالباً آپ کا سوال تھا کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی دیکھیں اگین اگر ایک پرو اسرائیل حکومت آتی ہے ایران میں تو پھر تو آپ 3 فرنٹ سے آپ کو گھیرا گیا ہے۔ بھارت کا فرنٹ ہے، ایران کا فرنٹ ہے اور افغانستان کا فرنٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک محض ایک اتفاق ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی اسی دور میں ہو رہے ہیں، اسی وقت میں ہو رہے ہیں۔ تو اٹ از این اٹیمپٹ ٹو ٹائی اس ڈاؤن نا، ہمیں ایگزاسٹ کریں، ہمیں بلیڈ کریں، ہمیں ہر جگہ سے گھیرا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 70 کی دہائی میں یا شاید 80 کی دہائی کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لوگ کے کہاں اسرائیل نے تو باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا کہوٹا پہ بومبنگ کرنے کا۔ ان کو کبھی یہ بات قبول نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی نیوکلیئرائز ہو، کیونکہ یہ اسرائیلی ایک انتہا پسند لوگ ہیں، یہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ہم تو مطلب پوری زندگی ہم مغرب سے یہی سنتے رہے نا کہ یار آپ لوگ انتہا پسند ہو، آپ لوگ انتہا پسند ہو۔ اصل انتہا پسند تو یہ لوگ خود ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے۔ زرار ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہاں پر نیوز ہیڈ لائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔